بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کے متفرق مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، سجدے کی آیات پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے سننے والا قرآن شریف کی سننے کی غرض سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں مشغول ہو اور بغیر ارادہ کی آیت سجدہ سن لی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدہ کی آیات کو آہستہ پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 2، اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا نہ کیا تو نماز کے بعد سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا اور وہ شخص گناہگار ہوگا۔ اب سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی صورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، امام صاحب سجدہ کی آیات بھول گئی اور مقتدی نے پڑھ کر لقمہ دیا اور امام نے وہ آیت پڑھ کر سجدہ تلاوت کیا تو بس یہ ایک سجدہ ہی کافی ہے، الگ الگ 2 سجدے کرنا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، نماز میں اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر چھوٹی 3 آیاتیں یا ایک لمبی آیت پڑھ کر سجدہ تلاوت کیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اگر 3 چھوٹی آیات سے کم تلاوت کر کے ہی سجدہ تلاوت کر لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، تراویح میں سجدہ تلاوت کا اعلان کرنا ضروری نہیں، اگر اعلان کرے تو منع بھی نہیں، لیکن اعلان کرنے کو لازم نہ سمجھا جائے کیونکہ خیر القرون میں سلف و صالحین سے اعلان کرنا ثابت نہیں۔ ہاں، اگر مقتدیوں کی نماز میں تشویش پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اعلان کر دینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 6، جس رکعت میں آیت سجدہ پڑھی ہے اس رکعت میں سجدہ کرنا بھول گیا ہے تو دوسری یا تیسری رکعت میں جب بھی یاد آ جائے فوراً سجدہ کر لے اور آخر میں سجدہ سہوی بھی کر لے۔ مسئلہ نمبر 7، بغیر وضو کی سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، اگر ایک آیت سجدہ تلاوت کی ہے یا سنی ہے تو صرف ایک سجدہ ادا کیا جائے، ایک سے زائد نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کئی آیات سجدہ تلاوت کی ہے یا سنی ہے تو جتنی تعداد آیات سجدہ کی ہے اتنی ہی سجدے ادا کی جائے۔ مثلا اگر 5 آیات سجدہ تلاوت کی ہے یا سنی ہے تو صرف 5 سجدے ہی ادا کیے جائے۔ مسئلہ نمبر 10، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو ہو تو اس وقت سجدہ کر لے، شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔